أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برآوری، اس مجلس کی قبولیت، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآلہ۔ آواز بڑھا دو تھوڑی سی۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے بارے میں، آپ کے آوان و انصاران کے بارے میں، بالخصوص ان کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں میں سے چند ایک پہلوؤں پر مشتمل اس عشرے کے دوران
چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں امید ہے کہ ہم 3 اصحاب کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کا وہ پہلو کہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ کوشش یہی ہے شعوری کہ ان نکات کی طرف توجہ کی جائے کہ جو ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر کہ جن کے ساتھ تعلق ہے، جو اپلیکیبل ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک صلوات مل کے پڑھیے گا محمد جن کا ذکر سب سے پہلے کرنے لگا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے سب سے عمر رسیدہ شخصیت ہے، طویل العمر، اس قدر بزرگ اور اس قدر ضعیف ہو چکے تھے کہ ابرو ڈھل کے آنکھوں پر آ چکے تھے، کمر خم ہو چکی تھی اور بدن پر رعشہ طاری تھا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی حالت کے ساتھ 96 برس کی عمر پر مشتمل زندگی گزار چکے ہیں۔ یہ صحابی ہیں حضرت انس بن حارث الکاہلی۔ انس بن حارث اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے، یہ اس روایت کے راویوں میں سے، یہ خود راوی ہیں اس روایت کے، ان سے یہ روایت نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں موجود تھا اس محفل میں جب اللہ کے نبی نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور ہم جو کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے ان سے کہا، یاد رکھنا کہ میرا یہ نواسہ عراق کے ایک بیابان میں نصرت کے لیے آواز دے گا، تم میں سے جو بھی اس زمانے کو درک کرے وہ میرے نواسے کی نصرت کرے۔ یہ انس بن حارث اس روایت کے راویوں میں سے۔ اب عموماً ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں نیکی کی توفیق ملنا، نیکی کا موقع ملنا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود کچھ ایسی کوشش کرے، صحیح کرے کہ نیکی کو اپنے حصے میں لانے کی جستجو کرے۔ ایک ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا معاملہ توفیق کے بارے میں نسبتاً اشتباہ پر مشتمل ہے۔ اکثر لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ توفیق دے تو میں انجام دوں، یعنی اکثر نیکیوں کے بارے میں، کار خیر کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں انسانوں کی سوچ اس طرح کی رہتی ہے، بس کیا کریں جی اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی گویا نیکی جو میں نے نہیں کی ہے تو میں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، یعنی میرا ارادہ تھا، میرا موڈ تو تھا کہ میں کروں، لیکن چونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی تو میں نے نہیں کی۔ تو گویا انسان وہ بوجھ کو اپنے گردن سے اٹھا کے قدرت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ توفیق کے چیپٹر میں اشتباہ ہے، توفیق دی نہیں جاتی، توفیق لی جاتی ہے۔ توفیق کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے توفیق، اللہ توفیق دے نہیں، اللہ نے توفیق کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو بھی توفیق لینا چاہے لے سکتا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ کوشش کرے، رجوع کرے۔ قرآن میں کہا ہے یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہدایت انسان بیٹھا رہے اور اس کے پاس آ کر ہدایت ملے، کچھ جستجو کرے گا، کچھ کوشش کرے گا۔ کیوں نیکیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جستجو اور کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے تو تاکید کی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کچھ آگے بڑھنے کو قرآن نے پسند نہیں کیا ہے، دین نے کچھ سبقتوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ ان میں سے ایک کثرت کی دوڑ کو دین پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کثرت کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی دوڑ، بالخصوص دنیا کے معاملے میں، مال دنیا کے معاملے میں، شہرت دنیا کے معاملے میں، ملکیت دنیا کے معاملے میں، دنیا میں اثر رسوخ کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، کثرت کے حصول کے لیے ریس میں لگ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کثرت کی دوڑ میں لگ گیا، اگر کسی کو کثرت کی یہ لت لگ گئی
اور وہ زیادہ سے زیادہ کا خواہش مند ہوتا گیا تو یاد رکھیے گا یہ دوڑ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان سوچے نا میں دنیا میں بس اتنا ہو جائے تو بس اس لیے میں دوڑ رہا ہوں کہ یہاں تک پہنچوں، نہ عزیز امن، جب وہاں پہنچو گے تو پتہ چلے گا نہیں اس سے بھی بڑا کوئی مقام ہے۔ میں بس کروڑ پتی بن جاؤں تو اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤں گا، ریسٹ کروں گا، پھر عبادتیں کروں گا، نیکیاں کروں گا۔ وہ جو نیکیاں ابھی کروڑ پتی بننے کی محنت کے چکر میں نہیں کر پا رہا ہوں وہ کروڑ پتی بننے کے بعد کر لوں گا۔ اور جب بن جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ نہیں اب مزہ نہیں آ رہا، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک کہاوت ہے یا غالباً قول ہے جس میں کہا گیا کہ انسان کا نفس جب کثرت میں پڑ جاتا ہے تو یہ کثرت میں پڑا ہوا نفس کبھی بھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر پوری زمین اس کو دے دی جائے، پوری زمین، آپ سوچیں پوری زمین کتنی ہے، اب اس پوری زمین میں پیراگون سٹی بھی آ رہی ہے، پورا لاہور شہر بھی آ رہا ہے۔ اب لاہور شہر میں جہاں جہاں زمین کی قیمت کتنی ہے آپ اندازہ کر لیں۔ اب لاہور پاکستان میں سب سے قیمتی ترین زمین مثلا، پھر دنیا میں ظاہر پاکستان سے ہزاروں گنا زیادہ مہنگی جگہ موجود ہیں۔ اب کہا کیا ہے، اگر پوری زمین بھی انسان کو دے دی جائے، اس کی ملکیت میں دے دی جائے، تو اگر اس کو کثرت کی لت لگ گئی ہے تو پوری زمین ملنے کے بعد خوش ہو جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد کہے گا کہ نہیں، چاند بھی مجھے ملنا چاہیے۔ صرف زمین سے کیا ہوتا ہے، میں ویسی زمین تک محدود ہوں، وہ اوپر والے باقی سیارے ستارے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کثرت کی دوڑ میں جو لگ جائے تو یہ دوڑ کہاں ختم ہوتی ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی دوڑ میں لگ گیا تو یہ دوڑ قبر کے گڑھے پہ جا کے ختم ہوتی، اس سے پہلے نہیں ختم ہوتی۔ اب قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں پہ سبقت کرو۔ یہ انس بن حارث الکاہلی صحابی پیغمبر ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں میں سے، جنگوں میں شرکت کی ہے، امیر المومنین کا ساتھ دینے والوں میں سے ہے۔ ان کا اپنا بیان ہے، جب ان کی عمر 90 سال سے اوپر چلی گئی تو یہ پریشان ہوئے۔ کس بات پہ پریشان ہوئے؟ کہا چونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں زندہ رہوں گا جب نبی کے نواسے کو نصرت کی ضرورت ہوگی، اور خود کہتا ہے اور میں اس عمر کے ساتھ دور دراز کسی علاقے میں رہا تو وہاں سے اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکوں گا جہاں ان کو نصرت کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اپنے علاقے کو چھوڑ کر کربلا کے نزدیک آ کے کہیں پہ آباد ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ امام حسین کی نصرت کر سکیں۔ اب خود سوچئے گا کتنا بڑا ایکسکیوز ان کے پاس موجود تھا جو شریعت دے رہی تھی ان کو۔ شریعت ان کو ایک عذر دے رہی ہے کہ جناب علی آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے، جہاد ساکت ہو گیا ہے آپ پر، اب آپ کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، آپ میدان جنگ میں جا کے لڑنے والی کیفیت میں آپ ہیں ہی نہیں۔ تو یہ وہ افراد نہیں ہیں حسین ابن علی کے جانثاران جو اپنے لیے عذر کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے، کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جا کر حسین پہ قربان کرنے کا موقع آ جائے، خود کو قربان کرنا چاہ رہے، اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہ رہے۔ یقین کیجئے جس عمر میں یہ صحابی پیغمبر تھے، اگر یہ کربلا میں نہ بھی آتے تو شرعاً ان کے اوپر واجب نہیں تھا، ان کے اوپر عمر اتنی ہے کہ یہ اس میں میدان رزم کے لیے ان کے لیے وہ شرائط ہی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی آبادی، اپنا وطن چھوڑ کر کربلا کے نزدیک آ کر کسی خیمہ بستی کی طرح کی کسی جگہ پہ آباد ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب نواسہ پیغمبر یہاں آئے اور میں اس شرف کو حاصل کر سکوں۔ اپنے ساتھ رہنے والے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے باخبر رکھنا، اور لوگوں نے اس کو تدریجاً خبر پہنچائی۔ حسین ابن علی مدینہ سے مکہ آ گئے، پھر بتایا گیا مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے ہیں، پھر اسے بتایا گیا کہ وہ کوفہ نہیں جا سکے، وہ کربلا پہنچ گئے۔ فوراً کسی کو آمادہ کیا، بس مجھے ان تک پہنچا دو، تمہیں دعائیں دوں گا، کسی طرح آمادہ کیا، اور سواری پر سوار ہو کر کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔
سید الشہداء نے جب انہیں دیکھا ہے، آپ خود تصور کریں اب ذرا، اس قدر داڑھی سفید ہو چکی ہے کہ چمک رہی ہے، اور ابرو ڈلک کے آنکھوں کے اوپر آئے ہوئے، کمر اتنی خم ہو چکی ہے کہ جھکے ہوئے، اور بدن پہ راشہ ہے، یعنی ساکت رہ نہیں سکتے، کپ کپاتے ہیں۔ اس حالت میں امام حسین کے پاس پہنچے، اور روز عاشوراء جب امام حسین کے جانثاران ایک ایک کر کے جا رہے تھے، یہ ضعیف العمر اسی حالت کے ساتھ مولا کے پاس آ گئے۔ آقا اجازت دے میں میدان میں جاؤں؟ سید الشہداء نے جب ان پہ نظر کی، دیکھا خم کمر کے ساتھ ڈھلکے ہوئے ابرو، مولا نے کہا اے شیخ، اس حالت میں آپ میدان میں کہاں جائیں گے؟ آپ پر جہاد ساکت ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اجر محفوظ ہے۔ یعنی وہ جو اجر آپ چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی نصرت میں آپ کو ملے، محفوظ ہے۔ اجازت نہیں دی، واپس آئے، باقی اصحاب کے پاس آ کر کہا میری اس حالت کی وجہ سے آقا نے مجھے اجازت نہیں دی، مجھے دوبارہ تیار کرو۔ کہا کیا کریں؟ کہا ایک پٹی لاؤ، ایک چادر لاؤ، اور میرے ان ابروؤں کو کھینچ کے ماتھے پہ کس کے پٹی باندھو، یہ ابرو نیچے نہیں آنے چاہیے۔ پھر ایک پتھر لا کر کمر پہ رکھ کے اس کو چادر سے اتنے زور سے باندھا کہ کمر کچھ سیدھی ہو جائے۔ ایک ہاتھ میں عصا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، اب کچھ سیدھی کمر کر کے ابرو پیشانی کی طرف کس کے باندھ کے دوبارہ امام حسین کے پاس آیا، آ کر کہا اے فرزند رسول، میں نے اس موقع کے لیے دن گن گن کے گزارے، میں اپنا وطن چھوڑ کے یہاں قریب آ کے اس لیے آباد ہوا تاکہ آپ کی نصرت کے اس اجر کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، مجھے محروم نہ رکھیں۔ سید الشہداء نے چند اصحاب ایسے ہیں جن کی اجازت کی وجہ سے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ ان میں سے ایک۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، مولا حسین نے کہا پروردگار آپ کو اجر عظیم دے شیخ، کہ اس عالم غربت میں ہماری نصرت پر اس قدر آمادہ ہیں آپ۔ اجازت دی، میدان میں گئے۔ اب آپ خود سوچئے گا، اس عمر میں انہوں نے میدان میں جا کر جنگ یقیناً کی ہے، کئی یزیدوں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن اصل میں انس بن حارث کا مقصد حسین کے قدموں پہ قربان ہونا تھا۔ اس نیکی کو، اس سعادت کو ہاتھ سے جانے دینے نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ نیکی ہاتھ سے نہ جائے۔ اس کے لیے کیا کیا؟ اہتمام کیا، کوشش کی ہے۔ اگر کربلا کے نزدیک اگر آباد نہ ہوتے، مثلا بصرہ میں ہوتے، کسی دور دراز علاقے میں ہوتے، اور اس عمر میں اپنے اہل و عیال کو کہتے کہ مجھے کربلا جانا ہے، مجھے حسین کی نصرت کے لیے جانا ہے، تو شاید کوئی اجازت بھی نہ دیتا ان کو کہ بھئی اس حال میں آپ کہاں جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، نیکیاں، سعادتیں کوشش کرنے والوں کے، سبقت کرنے والوں کے حصے میں آتی ہیں، اور جو بیٹھ کے توفیق آنے کا انتظار کرتے ہیں محروم رہ جاتے ہیں۔ جو بیٹھے رہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے توفیق آئے کہ تمہیں جاؤں گا، نہ، پھر محروم رہو گے، کیونکہ توفیق خدا کی طرف سے دی نہیں جاتی، توفیق اللہ سے لی جاتی ہے۔ جو بھی توفیق لینے کے لیے جستجو کرے گا، پروردگار اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو کوشش کریں ایک ہی دفعہ اگر آپ سب آگے ہو جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے تمام عزادار آسانی سے بیٹھ سکیں۔ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و علیہ وسلم۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ کب سے ہے؟ یعنی مجالس میں، محافل میں جب بیٹھتے ہیں لوگ
تو پھر سب کو آگے لانا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ کب سے ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے دور سے قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تفسحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ۔ اے ایمان والو، قرآن کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، کچھ کوشش کر لو۔ آگے کیا کہا؟ فافصحوا، تم کچھ کوشش کرو، یفصح اللہ، اگر جگہ میں گنجائش نہیں بھی ہوگی تو اللہ گنجائش نکال دے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جگہ بڑھ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب یہ اگر ایک ہی دفعہ اس لیے درخواست کرتے ہیں تاکہ وہ جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ ظاہر بار بار آپ کو بھی زحمت ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو گفتگو میں بھی تعطل آتا ہے، تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہو تاکہ باقی آنے والے عزادار بھی آسانی سے بیٹھ سکے۔ بہتر ہے کہ شروع سے ہی ایسے بیٹھا جائے، یعنی جو پہلے آ رہے ہیں وہ بالکل آگے آ کے بیٹھ جائیں، سب اسی ترتیب سے بیٹھتے چلے جائیں، تو اس کی نوبت نہ آئے، کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن چونکہ مسئلہ 1400 سال سے ہے تو رہے گا، ہم بھی برداشت کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، نیکی، کار خیر، سعادتیں کوشش کرنے والوں کو ملتی، بیٹھے رہنے والے بیٹھے رہ جاتے، اور بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے اٹھنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر کوشش کرنے والوں کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ بھی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کوشش کرنے والا کامیاب نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے کوشش کی ہے تو خدا کے ہاں اجر پائے، اس کی بنسبت کے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی بنسبت کی جس نے جستجو نہیں کی ہے۔ پس انس بن حارث نے نقشہ خط کھینچ دیا ہے، رستہ کھینچ دیا ہے قیامت تک آنے والے سب ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کوئی عذر ہے، مثلا میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے مسئلہ ہے۔ اگر مسئلے کا پتہ ہے تو پہلے سے اہتمام کر، کہ مثلا معلوم ہے کہ ایک نیکی آگے پیش آنے والی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے لیے مشکل بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ پہلے سے اہتمام کرے گا۔ جیسے انس نے معلوم تھا کہ عراق اس عمر میں پہنچ نہیں سکے گا، جو 90 سال کے ہو گئے تو آ کر کربلا کے قریب کی کسی بستی میں آ کے آباد ہو گئے تاکہ نصرت امام کے لیے پہنچ سکیں۔ اپنے لیے رستہ نہیں رکھا، اپنے لیے ایکسکیوز کی جگہ نہیں بنائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 96 برس کی زندگی بھی گزار لی اور شہدائے کربلا میں شامل بھی ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خوشا نصیب، ایک طویل عمر پائی ہے، نبی کی ہمراہی میں، نبی کے بھی ناصر رہے اور آ کر امام حسین کی بھی نصرت کی۔ تو یہ سعادت بیٹھے رہنے پر نہیں ملنے والی تھی، اس کے لیے کوشش کی، جستجو کی ہے۔ اور میں اور آپ یاد رکھیں، نیکی، خدا کی راہ میں کام کرنا، امامت کے لیے کام کرنا، امام زمان کے لیے کوئی کام کرنا، تو یہ بیٹھ کے دعا میں صرف توفیق مانگنے سے نہیں ہونے والا ہے، قدم بڑھانا ہوگا، کیونکہ دعا کے ساتھ کوشش ضروری ہے، کیونکہ وہ کام کی جس کا جو کوشش کے نتیجے میں ہونا ہے اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہونے والا ہے۔ بعض اوقات جیسے وہ ایک بڑا مشہور جملہ اور درست ہے، کوئی شخص یہ دعا کرے پروردگار سے کہ خدا مجھے بستر پر موت نہ دے، دعا معقول ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو کہتا ہے نا مجھے بستر پہ موت نہ دے، یعنی چاہتا ہے کہ میدان میں موت آئے، تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے موت آئے، تو یہ دعا درست ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ جو یہ دعا کر رہا ہے کہ خدا مجھے بستر پر موت نہ دے، اگر یہ 16 گھنٹے بستر پہ ہوتا ہو، مثلا لمبا سوتا ہے، رات کو دیر سے سوتا ہے، دن میں بھی سوتا رہتا ہے، 16 گھنٹے اس کے بستر پہ گزرتے ہیں، اور دعا یہ مانگ رہا ہے کہ خدا مجھے بستر پر موت نہ دے، تو اس کی دعا معقول نہیں ہے۔
تمہارا سارا وقت تو بستر پہ گزر رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ بستر پہ موت نہ آئے. ابھی بستر پہ موت نہیں چاہتے ہو تو وہاں پھر کم وقت گزارو، پھر میدان میں آؤ، پھر تمہیں بستر والی موت نصیب نہیں ہوگی، تمہاری دعا بھی معقول ہوگی. اب ایک بندہ خدا مجھے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، یعنی میرا اپنا موڈ تو کوئی نہیں ہے، تو ہی توفیق نہیں ہو، یہ دعا معقول نہیں. پہلے دیکھیں نا، ہم انسانوں کے ساتھ تو وہ ایک استاد سکھایا کرتے تھے، یہ انگلش میں THE جو ہے، یہ دونوں میں برٹش اور امریکن میں دو الگ الگ آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دی بھی کہتے ہیں اور دا بھی کہتے ہیں، دی اور دا. پنجابی میں بھی دا لگتا ہے. تو وہ ایک پنجابی استاد تھے، انہوں نے دی کے بارے میں کہا تھا، انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتھے بھی لگے لال. اچھا بات سمجھ، توجہ کیجئے، انسانوں کے ساتھ تو دا لگ سکتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ دا لگا لے. مثلا میں اللہ سے دعا کروں، بار الہ تو مجھے رزق میں وسعت دے تو میں تیری راہ میں خرچ کروں، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن جس سے کہہ رہے وہ دل کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دعا کرنے والا کتنا پکا اور سچا ہے، کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے تو وسعت دے تو میں تیری راہ میں دوں گا، اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اصل میں اس کا مقصد بس کہ تھوڑا مزید آ جائے اس بہانے سے کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. عزیزان محترم، یاد رکھیں، سعادتیں، یہ جملہ ذہن میں نقش کریں، سعادتیں، نیکی کا کام، الہی کام بیٹھے رہنے سے کبھی بھی حصے میں نہیں آتا ہے. اس کے لیے جستجو کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے صعوبت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے سعادت حصے میں آتی ہے، تب جا کے سعادت نصیب ہوتی ہے. ورنہ اگر بیٹھا رہا اور ساری ذمہ داری ڈال دی کہ خدا توفیق دے تب میں کروں گا، تو پھر اللہ اس طرح سے توفیق دینے والا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تو یہ ایک پہلو کہ جو کربلا کے اس ضعیف العمر صحابی نے قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے واضح کر دیا کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی خیر کا موقع ملنے والا ہے تو خود کو اس کے قریب کرو، بیٹھ کے یہ تقاضے مت کرو کہ وہ خیر میرے پاس آ جائے، نہیں، تم اس کے پاس چلے جاؤ. وہ چلا آیا، وہ کربلا کے نزدیک آباد ہوا، اور جو یہ پتا چلا کہ سید الشہداء کربلا میں وارد ہو گئے ہیں، فوراً آ کے آپ کے قدموں پہ قربان ہو گیا. تو یہ قربانی اس سعی کا نتیجہ ہے جو اس بزرگوار نے انجام دیے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. دوسرا جو نقطہ جس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ دو بھائی ہیں اور کوفہ کے مالدار ترین افراد میں سے شمار ہوتے ہیں، تجارت کرتے تھے اور بڑی سطح کی تجارت تھی. حضرت ابو ذر غفاری کے خاندان سے. ان کے ایک درود پڑھ لے محمد والے. ان کے دادا، ان دونوں اصحاب کے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی، امام حسین کے اصحاب میں سے. ان کے دادا تھے عروہ غفاری کے نام سے، امیر المومنین کے معروف ساتھیوں میں سے عروہ، اور یہ عروہ کے پوتے ہیں دونوں، کوفہ کے رہنے والے اور تجارت کرتے ہیں، معروف ہیں، کوفہ میں بڑا نام ہے، بڑے گھر ہیں ان کے، یعنی گویا وہاں کے متمول خاندانوں میں سے، یا عام زبان میں کہتے ہیں نا کھاتے پیتے گھروں کے، اور بڑے کاروباری. نام ہے عبد الرحمن غفاری اور عبداللہ غفاری، امام کے ساتھیوں اور شہداء کربلا میں سے دونوں بھائی ہیں. جب انہیں پتا چلا، اب یہ تھے کوفہ میں، اب آپ ذرا تصور کریں، کوفہ ان کے اچھے گھر ہیں، کوفہ میں ان کے اہل و عیال آسودہ ہیں، غلاموں اور ایک کارکنوں کی تعداد ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ویل لائف تھی ان کی.
دونوں کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ دونوں بھائی آپس میں بیٹھے، کہا بڑے نے چھوٹے سے کہا، عبد الرحمن نے عبداللہ سے، میں ایک موضوع پہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا میں بھی ایک موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں تم بھی وہی بات مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ عبداللہ نے کہا آپ بڑے پہلے آپ بتائیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ امام مکہ سے نکلے ہیں کوفہ کے لیے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں چلا جاتا ہوں، میں امام کے پاس چلا جاتا ہوں، تم کام سنبھال۔ عبداللہ نے کہا، اب عبداللہ نے کہا آپ کہیں۔ عبداللہ نے کہا میں یہی بات آپ سے کہنے لگا کہ میں چلا جاتا ہوں، آپ رکیں، کام کو دیکھیں۔ دونوں نے سوچا، بات کی، اور جانتے ہیں نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ یہ سعادت ایسی ہے، کاروبار کرتے تھے نا، تاجر ہیں، نقصان کا سودا تو کریں گے نہیں۔ دونوں اسی نتیجے پر پہنچے کہ امام کی نصرت سے زیادہ منافع بخش کوئی کام دنیا میں نہیں۔ اور دونوں بھائیوں نے کہا، عبد الرحمن نے کہا ٹھیک ہے پھر دونوں ہی چلتے، دونوں جائیں گے۔ گھر والوں کو جمع کیا، کہا ہم نے سفر پہ جانا ہے، وصیتیں بتائیں، پھر جو کام سنبھالنے والے افراد تھے، غلام تھے، ان کو کاموں کی ترتیب بتائی، بھئی کس سے کتنے لینے ہیں پیسے، کہاں کتنے دینے ہیں، مال و اسباب کے بارے میں کیا کام کرنے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا خیر تو ہے، اس دفعہ کو زیادہ ہی آپ معاملات بتا رہے ہیں۔ کہا نہیں بس سفر پہ جا رہے ہیں تو ذرا احتیاطاً۔ انہوں نے کہا پہلے بھی آپ تجارت کے سفر پہ جاتے رہے ہیں، اس طرح سے اتنی وصیتیں اتنا آپ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو کہا نہیں اس دفعہ کا سفر ذرا بڑا ہے، اور اگر یہ تجارت ہم کر گئے تو اتنا منافع ملنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اذان محترم کہتے ہیں اتنا منافع جس سے پہلے نہیں ملا۔ تقیہ ظاہر کوفہ سے نکلنا ہے، آسان نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، جاسوس ہیں ہر طرف۔ الغرض یہ دونوں بھائی نکل آئے کوفہ سے، آسان ہے، دونوں نکل آئے۔ کہاں سے نکلے؟ چلتا ہوا کاروبار، گھر بار، سب آسودگی موجود ہے، اس سب کو چھوڑ کر نکل آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا ان میں نہیں رہتی تھی، یہ دنیا میں رہتے تھے، تجارت کرتے تھے لیکن تجارت کو دل نہیں دے بیٹھے تھے، انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسایا، نکل آئے۔ اور امام علیہ السلام کے ساتھ امام ان کو بہت پیار سے آواز دیتے تھے، کیونکہ عروہ جو ان کے دادا تھے وہ امیر المومنین کے قریبی اصحاب میں سے تھے، ان کے جو والد تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ چکے تھے، اس وجہ سے امام ان دونوں کو بھتیجے کہہ کر آواز دیتے تھے۔ ان دونوں کو امام جیسے بھائی کے بیٹوں کو آواز دیتے، امام ان دونوں کو پکارتے وقت اے بھتیجوں کہہ کر آواز دیتے تھے۔ عاشور کے دن ان دونوں کے جو جملے نقل ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ وہ ایک ایسا جملہ ہے ان دونوں بھائیوں کا، یقین کریں عزاداران محترم، قیامت تک آنے والا ہر فرد مقروض ہے اس جملے کا جو ان دونوں بھائیوں نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ عاشور کا دن، شب عاشور گزری، عاشور کا دن آیا، ظہر تک اصحاب کی ایک تعداد شہید ہو گئی، یہ دونوں ظہر کے بعد کے شہداء میں سے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نظر دونوں پہ پڑی تو دیکھا عبد الرحمن اور عبداللہ غفاری دونوں بھائی ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے رو رہے ہیں۔ سید الشہداء نے دیکھا دونوں بھائی رو رہے ہیں، آواز دی بھتیجو ادھر آؤ، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اگر تم نے جانا تھا تو میں نے تو کل شب کو بیعت اٹھا لی تھی، جا سکتے تھے۔ کہا آقا نہیں، اپنے لیے نہیں رو رہے، اپنے لیے نہیں رو رہے۔ کہا کس بات پہ رو رہے ہو؟ اب جملہ سنیے گا ان کا۔ انہوں نے کہا اس بات پہ رو رہے ہیں آج آپ پر قربان کرنے کے لیے ایک ہی جان ہے ہمارے پاس، ابھی جائیں گے میدان میں لڑیں گے، شہید ہو گئے، ایک ہی جان چلی جائے گی، کاش کہ یہ جان 1,00,000 مرتبہ واپس آ جاتی، ہم ہر دفعہ آپ پر قربان ہوتے اور ان مسائب کو آپ سے دور رکھتے۔ یعنی گویا جب تک ہم ہیں
یہ تکلیف، یہ مصیبت آپ تک نہ آتی۔ کاش یہ جان ایک نہ ہوتی، ایک سے زیادہ ہوتی۔ عزاداران مولا، کیا مزاج ہے آج کے دور میں، کس طرح کا مزاج بن چکا ہے۔ تھوڑا سا کوئی دینی کام کیا، تھوڑا سا کوئی الہی کام کیا، تھوڑا سا امامت کے لیے، امام کے لیے کوئی کام کیا، تو اس کام کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی مدد کی ہے رائے خدا میں کسی کی، اور اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، جو جان ہے وہ قربان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس جان کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں حسین پر قربان کرنے کے لیے، اسے کم سمجھ رہے ہیں۔ اب سوچئے گا، جو اپنی جان جو امام حسین پہ قربان کرنے لگا ہے، اس کو اگر کم سمجھتا ہے، اس کو اگر تھوڑا سمجھتا ہے، تو یہ راستہ ہے وہ کہ جو تھوڑا سا خدا کی راہ میں کام کر کے احسان جتاتے ہوں۔ یہ قرآن مجید میں اعراب کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمائے پروردگار نے، اے میرے نبی، ان سے کہہ دو کہ اپنے ایمان لانے کا ہم پر احسان نہ جتائیں، یہ تم پر احسان ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت کا موقع دیا ہے، تم پر احسان ہے۔ عزیزان محترم، راہ خدا میں کوئی بھی کوشش کی اپنے نیکیوں کو کم سمجھنا، یہ تاکید ہے، اپنے کیے کو کم سمجھنا ہے۔ حدیث میں رہنمائی کی ہے، یہ بھی اہم ہے، بات اگر سمجھ میں آئے تو زندگی کو دیکھنے کا، زندگی کے معاملات کو دیکھنے کی نظر تبدیل ہو جائے۔ کیا فرمایا امام معصوم علیہ السلام نے؟ فرمایا، جب بھی دنیا کے بارے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کر، یعنی دنیا کے حساب سے دیکھنا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری سواری کیسی ہے، میرے پاس مال و اسباب کتنے ہیں، میرا بیلنس کتنا ہے، میری سیونگز کتنی ہیں، میرا لباس کتنے ہیں، میرا لباس کیسا ہے، میرے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا ہے، میرا کھانا پینا کیسا ہے، یہ سارے جو دنیا کے، جب دنیاوی معاملات کو دیکھنا ہو، دوسروں سے تقابل کرنا ہو، تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھو۔ مثلا کوئی انسان یہ سوچے، یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، وہ دیکھو اس کے پاس گاڑی ہے، نا، اوپر نہیں دیکھنا، دنیا میں نیچے دیکھنا ہے۔ تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے، نیچے دیکھو، جس کے پاس سائیکل ہے اس کو دیکھو، تمہارے اندر شکر کا جذبہ اٹھے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان دنیا کے بارے میں نیچے دیکھے گا تو احساس شکر پیدا ہوگا۔ پروردگار تیرا شکر، میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، نا، یوں نہ دیکھو، نیچے دیکھو، اس کو دیکھو کہ جس کا گھر نہیں ہے، اس کی طرف دیکھو۔ اب جس کے پاس خدا نے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ بھی نیچے دیکھ سکتا ہے، کسے؟ وہ کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ خدا نے تمہیں سلامت پیدا کیا ہے، تمہیں صحیح و سالم پیدا کیا ہے، لہٰذا دنیا کے بارے میں جب بھی دیکھو تو نیچے دیکھو، اپنے سے نچلے سطح کے لوگوں کی طرف نگاہ کرو، تمہارے اندر اطمینان بھی ہوگا اور تم حالت شکر کی طرف جاؤ گے۔ لیکن تقوی اور آخرت کی بات آئے تو اپنے سے نیچے کی طرف مت دیکھنا، اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ۔ تم نے کوئی نیکی کی ہے، چوڑے مت ہونا، اپنے سے اوپر دیکھنا جنہوں نے زیادہ نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے رائے خدا میں آج 1000 روپے دے دیے، بہت بڑا کام کر دیا، نہ رکو، مت دیکھو، وہ دیکھو کہ جس نے 5000 دیے، میں نے تو 1000 دیے، اس نے 5 دے دی۔ میں رائے خدا میں کسی ایک یتیم کی کمک کرتا ہوں، نہ، اسے دیکھو کہ جو 30 یتیموں کی مدد کرتا ہے، اسے دیکھو کہ جو زیادہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ آج میں نے 5 وقت کی پوری نماز پڑھی الحمدللہ، اسے دیکھو اس نے 1 وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ، نیچے نہیں دیکھنا، اپنے سے اوپر دیکھو، اس کو دیکھو اس نے نماز شب بھی پڑھی ہے، تم نے صرف 5 وقت کی نماز پڑھی۔ بس دنیا کے بارے میں دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، تمہاری زندگی میں بھی سکون آئے گا اور تم حالت شکر کی طرف جاؤ گے، نفسیاتی طور پر بھی مطمئن رہو گے۔ اور اگر تقوی اور آخرت کی بات آئے تو اپنے سے اوپر دیکھو، تاکہ تم اور زیادہ جستجو کر سکو، تاکہ تم اور زیادہ کوشش کر سکو، تاکہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کروا سکو۔
تو لہٰذا عزیزان محترم اپنی نیکیوں کو الہی امور میں پروردگار کے لیے کیے گئے کاموں میں اپنے کیے ہوئے کو کم سمجھنا، یہ رستہ وہ ہے جو عبد الرحمن و عبداللہ غفاری نے میرے اور آپ کے لیے کھول کے دکھایا۔ جان قربان کرنے لگے حسین ابن علی پر، کوفہ کے اندر اپنا اچھا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، مال و اسباب کو ترک کر کے آئے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اور اب بس جان قربان کرنے کا موقع آ گیا ہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کم ہے، کاش اس سے زیادہ کر سکتے، کاش اس سے زیادہ کر سکتے۔ عزیزان محترم، بس وہ جو کہا شاعر نے درست کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان اللہ کی راہ میں دے دی۔ مثلا اللہ کی راہ میں کوئی بہت زیادہ دے تو کیا دے سکتا ہے؟ جان دے سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز اس کی جان ہے، اگر وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے تو اس سے بڑا وہ کیا دے سکتا ہے؟ جان دے گا نا، سب سے بڑا یہ ہے۔ لیکن جو معرفت رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ جو جان میں نے اس کو دی ہے، یہ جان میری اپنی تو نہیں تھی نا، اسی کی دی ہوئی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی جو اس کی راہ میں دینے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، بس یہ جان تھی دے دی، یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، راہ خدا میں، راہ امامت میں، راہ دین میں جو بھی جستجو کرے، جو بھی کاوش کرے، جس نیکی کو بھی انجام دے، تو کبھی بھی اپنی نیکیوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنے دیے ہوئے کو زیادہ نہیں سمجھنا ہے، دیے ہوئے کو کم سمجھنا ہے۔ اور وہی معیار دنیا کے معاملے میں ہو تو کم کو بھی زیادہ سمجھے، نیچے دیکھے، لیکن آخرت اور تقوی کے راستے میں اپنے سے اوپر کی طرف نگاہ کرے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یا علی اذان محترم، بس سید الشہداء پر جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ان میں سے ایک قربانی ایسی ہے کہ اس کی پیشگوئی اللہ کے نبی نے بہت پہلے کر دی تھی۔ بعض قربانیاں ایسی ہیں جن کی پیشگوئیاں اللہ کے نبی کی احادیث میں موجود، تو ایک قربانی ایسی ہے جس کی پیشگوئی اللہ کے نبی نے کی، یہ حدیث امیر المومنین نے نقل کی۔ کہ ایک دن امیر المومنین اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، غالباً حضرت عقیل جو مولا علی کے بھائی ہیں، مسلم ابن عقیل کے بابا عقیل گزرے۔ اللہ کے نبی نے مولا علی سے کہا، یا علی کیا آپ کو بتاؤں کہ میں عقیل سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ عقیل سے، یعنی اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں عقیل سے، کہ یا علی آپ کو بتاؤں میں عقیل سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہا 2 باتوں کی وجہ سے مجھے عقیل سے محبت ہے، 2 باتوں کی وجہ سے مجھے عقیل سے محبت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے چچا ابو طالب عقیل سے محبت کیا تھا، پہلی وجہ یہ ہے۔ پھر فرمایا اور دوسری وجہ یہ ہے، عقیل کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میرے حسین کی محبت میں اپنی جان قربان کرے، محبت حسین میں قربان کر دے گا اپنے آپ کو، عقیل کا بیٹا۔ مسلم کے بارے میں نبی کی حدیث کہ مسلم خود کو قربان کر دیں گے۔ اذان محترم، مسلم ابن عقیل بہت بڑی شخصیت، کیا کہا مولا حسین نے مسلم کے بارے میں جب اہل کوفہ کی طرف بھیجا؟ کہا اے اہل کوفہ،
میں نے اپنے بھائی اور اپنے معتمد خاص کو تمہاری طرف بھیجا ہے، یعنی جس پر میرا اعتماد بہت زیادہ ہے، جسے میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ مسلم بن عقیل عاشق حسین تھا۔ مسلم بن عقیل عشق حسین سے مالا مال سرشار، پس کوفہ آئے، تمام حالات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ پس آج اس غریب الوطن کے مصائب کے چند جملے بیان کر کے سید الشہداء کو پرسہ پیش کرے، ان کے نائب کا، ان کے سفیر کا۔ عزیزان محترم، مسلم تحریک کربلا کا پہلا شہید ہے۔ ان کی شہادت میں یہ چونکہ عاشق تھا امام حسین کا، تو خدا نے مسلم کو امام حسین کی شہادت کی کچھ شبیہات عطا کر دی۔ مسلم پیاسے اور اکیلے لڑے ہیں کوفہ میں، امام حسین بھی آخر میں اکیلے ہی لڑے تھے شیعہ کے ساتھ۔ مسلم تنہا تھے کوفہ میں، اس لیے شہادت کے بعد مسلم کے جنازے کو پامالی سے روکنے والا کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، بنی ہاشم اپنی غیرت و حمیت کی وجہ سے عرب میں شہرت رکھتے ہیں، معروف ہے۔ کسی بنی ہاشم کے لیے کسی سے کوئی چیز مانگنا آسان نہیں ہے۔ اب تصور کریں کس قدر پیاس لگی تھی مسلم کو، سارا دن رہے، رات کا ایک پہر گیا، کوفہ کی گلیوں میں چلتے رہے، یہاں تک کہ اس گھر کے باہر آ کے تھک کے بیٹھ گئے۔ جب وہ خاتون توبہ باہر آئی، دیکھا کہ ایک نورانی جوان بیٹھا ہوا ہے، کہا اے جوان یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے کیا کہا؟ اماں اگر ایک کوزہ پانی کا دے سکو تو میں بہت پیاسا ہوں۔ پانی پیا۔ جب اس خاتون کو پتا چلا کہ یہ دروازے پہ بیٹھا ہوا کوئی اور نہیں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہے، فوراً اپنے گھر میں جگہ دی، پناہ دی۔ عزیزان محترم، اگلے دن صبح کے وقت مخبری ہو چکی تھی، اشقیاء آ کر دروازے پر، اس خاتون کے دروازے پر جمع ہو۔ عزیزان محترم، آواز دی مسلم باہر آؤ۔ اس خاتون نے مسلم کے آگے ہاتھ جوڑا، کہ اے مسلم باہر نہ جائیے گا، یہ لعین، یہ اشقیاء آپ کو زندہ نہیں چھوڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا دفاع کروں، سپر بندوں، آپ باہر نہ جائیں۔ ہاتھ جوڑ رہی خاتون، مسلم رک گئے۔ اتنے میں باہر سے اس لعین نے آواز دی، مسلم اگر باہر نہیں آئے تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جو ہی کہا کہ دروازے کو آگ لگائیں گے، مسلم نے تلوار اٹھائی، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ کہتی ہے آقا کہاں؟ کہا سنا نہیں کہہ رہا ہے دروازہ جلائیں گے۔ ہم نے دروازہ جلنے کا صدمہ سہا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دروازے کو آگ لگے۔ باہر نکلے، جنگ شروع ہوئی۔ عزیزان محترم، بنی ہاشم کے دلاوروں میں سے ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ ایسی جنگ کی ہے کوفہ کی گلیوں میں، ابن زیاد کے لشکر کا قبرستان بنا کے رکھ دیا۔ 5-6 دفعہ ابن زیاد سے محمد ابن اشعث لعین نے کمک مانگی، وہ ہر دفعہ 300 سپاہیوں کو بھیج رہا تھا۔ جب چوتھی 5ویں دفعہ مدد مانگنے کے لیے گئے تو وہ لعین کہنے لگا ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے 1000 سے زیادہ سپاہی لے کر گئے ہو۔ تو وہ جو پیغام لے کر گیا تھا اس نے کہا اگر تم گلی میں اسے لڑتا ہوا دیکھتے تو تب تمہیں پتا چلتا کہ کس سے جنگ ہو رہی ہے۔ ارے وہ مسلم ہے جسے علی نے جنگ سکھائی ہوئی ہے۔ کہا کہ تمہارے سپاہیوں کے خون سے رنگین کر چکا ہے کوفہ کی گلیوں۔
अज़ान मोहतरम, जख्म पर जख्म लगते गए, यहाँ तक कि पूरा बदन लहू लहान हो चुका है मुस्लिम का। शायद ये जुमला इस कदर अहम है कि मुस्लिम की वफादारी और मुस्लिम का इमाम हुसैन से इश्क और मुस्लिम का हुसैन इब्न अली के लिए अपने दिल में मौजूद वो दर्द। इब्न अशस ने आवाज दी, मुस्लिम अगर तलवार डाल दो तो अमान देंगे। अमान देने का मतलब तुम्हें जिंदा रहने देंगे। जब सुना अमान की बात कर रहा है तो तलवार डाल दी। अज़ान मोहतरम, याद रखें, एक बहादुर और शहसवार के लिए मैदान जंग में लड़ना मुश्किल नहीं है, तलवार छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन मुस्लिम ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुस्लिम को थोड़ा सा मौका चाहिए था कि किसी तरह हुसैन को खबर पहुंचा सके कि मौला कूफा ना आइएगा। इब्न ज़ियाद के दरबार में ले गए। जब उस लईन ने आपकी शहादत का हुक्म दिया तो कहा, मुझे वसीयत कर दी है, यहाँ अगर कोई मेरी वसीयत सुन ले। बाज़ रवायात में कि इसी मोहम्मद बिन अशस ने जाके सुनी, कहा मेरी 3 वसीयतें हैं, अगर हो सके तो तीनों पे अमल करना, अगर न कर सको तो तीसरी वसीयत पे जरूर अमल करना। पहली वसीयत ये है, ये मुझे कत्ल करने के बाद मुझे दफन नहीं करेगा तो मेरे जनाजे को दफन कर देना। क्या मैं कूफा में मकरूज हो गया हूं, मेरी ज़रा बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। कहा ना मुस्लिम ने, अगर पहली 2 पर अमल न भी कर सको तीसरी वसीयत पर जरूर अमल करना। यानी ये तीसरी वसीयत इस कदर अहम है कि मुस्लिम कह रहे हैं अगर मुझे दफना न सको तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी वसीयत पर अमल करना। कहा, ए इब्न अशस, मेरे मौला हुसैन को मेरी तरफ से लिख देना कि आका कूफा ना आइएगा। अब ये कूफा आपके इस्तकबाल के काबिल नहीं रहा है, कूफा ना आइएगा। अज़ादारा ने मौला दारुल अम्मारा की बुलंद तरीन जगह पे मुस्लिम को ले गए। जब वहां ले गए तो बुकैर बिन हुमरान लईन ने तलवार उठाई है तो मुस्लिम ने किबले की तरफ रुख करके आवाज दी, अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दिल्ला। बुकैर कहता है, मुस्लिम तुम कूफा में हो और हुसैन मक्का में, यहां से तुम्हारा सलाम कैसे पहुंचेगा? तो मुस्लिम ने कहा, तुम मेरे इमाम को नहीं जानते हो, मैं दुनिया में कहीं से भी सलाम करूं मेरा इमाम सुनता है। अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दिल्लाह। बाज उलमा बयान करते हैं नाफे इब्न हिलाल और कुछ असहाब इमाम हुसैन के करीब थे, चल रहे थे रास्ते में कूफा की तरफ आने के लिए कि अचानक मौला हुसैन की सदा बुलंद होती है, अलैकस्सलाम या अखी, अलैकस्सलाम या वकीली। अब जो साथ थे वो हैरान हुए कि आस पास में किसी ने कोई सलाम किया नहीं है, आका ने किसके सलाम का जवाब दिया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्हें समझ में आ गई कि ये किसको सलाम का जवाब दिया जा रहा था। मकाम ज़ू हसम, ये मक्का और कूफा के दरमियान का एक मकाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे पड़ाव डाला था। यहाँ पर बाकायदा मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम को पहुंची। जिस वक्त वो कासिद आया और उसने शहादत की खबर सुनाई तो गोया उसने मुस्लिम के मसाइब ही पढ़ दिए कि खेमे में मौजूद इमाम हुसैन और बाकी बनी हाशिम के जवान गिरिया करने लगे। जानते हैं क्या कहा उसने? कहा, ए मौला, आपके सफीर को, मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, और जिस वक्त मैं कूफा से निकल रहा था तो मैंने देखा कि मुस्लिम और हानी के जनाजों के पैरों में रस्सियां बांधकर कूफा की गलियों में घसीटा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मौला, बस 2 जुमले और खत्म कर दिया आपकी ज़हमत। दस्तूर दुनिया है, अगर मर्दों के पास कोई मुसीबत की कोई बुरी खबर पहुंच जाए तो वो खबर डायरेक्ट औरतों को उसी तरह सुनाई नहीं जाती है, खवातीन को बताने के लिए थोड़ा एहतमाम किया जाता है। अब मौला हुसैन अपने खेमे से उठे और जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे में आ गए।
آ کر کہا بہن زینب ذرا جا کر بہن رقیہ کو بلائیے، کہا اور ان سے کہیے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی لے کر آئے۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، عزاداران مولا جناب رقیہ بہن ہے مولا حسین کی، اپنی چھوٹی بیٹی عاتقہ کو لے کر آئی۔ امام حسین نے شہادت مسلم کی خبر اس طرح سنائی، زبان سے کچھ نہیں کہا، مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا، گود میں بٹھایا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی دونوں ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا تو جناب رقیہ نے گھبرا کر کہا بھیا میرے بچوں سے آپ نے کوئی کم محبت نہیں کی ہے، لیکن یہ جو انداز ہے یہ یتیموں کے ساتھ کیا جانے والا انداز ہے۔ پس مولا نے عاتقہ کو گلے لگا کر کہا اے میری بھانجی میں تمہارا سرپرست ہوں، آج سے تمہیں کوئی بھی مشکل ہو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تمہیں کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ بس اگر آپ میں ہمت ہے تو میں وہ آخری جملہ کہوں جو مسلم کے مصائب میں کہتا ہوں۔ عزاداران مولا، بنی ہاشم کی خواتین، بنی ہاشم کے مرد، امام حسین کے اصحاب، مسلم کی چھوٹی سی بیٹی اب یتیم ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر کوئی مسلم کی یتیمہ کا خیال رکھ رہا ہے، خواتین اس کا خیال رکھتی ہیں، پھوپھیاں خیال رکھتی ہیں، سب خیال رکھتے ہیں۔ تو جناب سکینہ نے کچھ دن میں محسوس کیا کہ مسلم چچا کی بیٹی کو بہت پیار مل رہا ہے، آ کر بابا کی گود میں بیٹھ گئی، کہا بابا جان کیا ہوا ہے؟ سب مسلم چچا کی بیٹی کو بہت پیار کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا میری جان جب کوئی یتیم ہو جائے ان کے دل نازک ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ارے بچی نے دل میں بات بٹھا لی، عصر عاشوراء جب حسین کی شہادت کا اعلان ہوا، سکینہ کو لگا اب کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اب کوئی آ کر دلاسا دے گا، لیکن آغاز یتیمی شمر کا تماشا